سب بہنیں درود ابراہیمی مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی نیک گھڑیوں میں ہمیں پھر سے اکٹھا فرمایا، اور 10واں روزہ ہے آج، اور ہمارا 14ویں پارے کا دوسرا نصف اور 15 پارہ پورا، اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں پارے کے دوسرے نصف کے بعد سورۃ النحل جاری ہے۔ اس میں دوسرے نصف میں ایک خاص حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو عدل کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کا خیال کرنے کا، اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا کہ وعدے کو توڑو نہیں۔ وہ احکامات ہیں جو کہ جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، تو اس پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت بھی بیان فرمائی اسی بارے میں کہ جو بھی انسان من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرنے والا ہے، اجر میں برابر اس کو حصہ دیا جائے گا، چاہے وہ مومن مرد ہے یا مومنہ عورت۔ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے میں پیچھے نہیں رکھا، بس شرط عمل صالح کی ہے، اور سب سے پہلے ایمان والی ہے، ایمان والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آخرت میں تو اجر ہوگا ہی، عمل صالح کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی بھی بڑی پاک صاف عطا فرماتے ہیں، حیاتاً طیبہ، ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ کیونکہ آزمائشیں، امتحان جو بھی آئیں، جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا، مومن مرد کا اور مومن عورت کا، تو اس پہ عام لوگوں کی طرح گھبراہٹ نہیں ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ۔ ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کو، ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں دیکھنے والوں کو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ ان کو بھی غم پریشانی ہے، تکلیفیں، بیماریاں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع اور تعلق ہوتا ہے تو زندگی حیاتاً طیبہ ہوتی ہے، عمل صالح ہوتے ہیں ایمان والوں کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھی انعام ہے نیک اعمال کرنے والے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ اور اسی پارے کے آخر میں جو آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تعوذ کے بارے میں کہ جب قرآن پاک پڑھو تو سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کے لیے ہمیں سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک ہمیں ہتھیار دیا گیا ہے ہر نیک کام کرنے کے لیے بھی، اور ویسے بھی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی۔ رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں، تو عبادت میں دل بھی لگتا ہے، مسجد آباد ہوتی ہیں کیونکہ شیاطین قید ہیں۔ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ جو ہوتے ہیں مہینے، ان میں شیطان کے حملوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور خصوصاً قرآن پاک پڑھنے کے لیے اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور قرآن پاک چونکہ عربی میں ہے، اسی پارے میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے عربی کی تعریف فرمائی کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے عربی سے محبت کرو، جس طرح ہمارے ہاں انگلش کو انٹرنیشنل زبان سمجھا جاتا ہے اور اس پہ بولنے پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں،
تو چاہے ہمیں ٹوٹی پھوٹی انگلش آئے لیکن اس کو اپنے گفتگو میں ضرور ہم شامل کرتے ہیں، اور اس پہ فخر، غلامانہ ذہنیت کہ ہم اس زبان عربی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عربی سے محبت کرو، عربی قرآن کی زبان ہے، انبیاء کی زبان ہے، اور جنت میں بھی بولی جائے گی۔ تو عربی فصیح و بلیغ زبان، اس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر تعریف کے ساتھ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کے دل میں توحید جما کے رکھی ہوئی تھی، پھر قربانی بھی انہی سے لی گئی، انہی کے بیٹے کی قربانی کے جو دستور ہے، جو سنت ہے، وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے انہی سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے اگر طریقے کی پیروی اختیار کرو تو وہ ایک فرمانبردار بزرگ تھے، فرمانبردار پیغمبر تھے، بہت عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار۔ اور اسی پارے اور سورۃ النحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی بھی تعریف فرمائی، صبر کرنے کی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جو آپ کو ستانے والے ہیں ان پہ غمزدہ نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ تو جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے۔ اسی پہ پارہ اور سورت ختم ہوتی ہے۔ آگے سورت بنی اسرائیل 15 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل، اس میں شروع کی آیات میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اسراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم کام تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئے۔ معراج کا سفر 2 حصوں میں ہے، ایک مکہ سے لے کے، مکہ مکرمہ سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا عرش معلیٰ تک۔ یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جو پہلے کسی بھی نبی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے اگر بات کی، ملاقات کی تو پردے میں ہی، لیکن معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، ملاقات کا۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نشانیاں دکھائیں اپنے حبیب کو، نشانیاں کیا؟ جنت، دوزخ، 7 آسمانوں کی سیر، فرشتوں سے، انبیاء کرام سے 1,25,000 انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، ہر آسمان کا ہر دروازہ کھولا گیا آپ کے استقبال کے لیے۔ تو یہ ایک ہی رات میں سارا سفر ہوا۔ تو 15 پارے میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کی معاشرتی زندگی کے آداب اور اصول بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کوئی معبود نہ ٹھہراؤ۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اپنی توحید بیان کرنے کے بعد جو دنیا میں رشتے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد تعظیم کرنے کے لیے بیان فرمایا وہ والدین، کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور والدین کے بارے میں اللہ نے کچھ 5 طریقوں سے ان کا ادب و احترام کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو ان کے ساتھ۔ احسان بھلائی کے معاملے چاہے وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اولاد کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اف تک ان کو نہ کہنا۔ یہاں آیت میں ایک لفظ ہے فلا تقل لہما اف، عربی میں اف اس کو کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں اف کہتے ہیں، کہ ذرا سی بھی اپنی تکلیف کا اظہار کرنا۔
کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں بار بار، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اف تک کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کرے کہ ہم کتنی بے ادبی، کتنی گستاخی والدین کی شان میں، نہ جانے کتنے کتنے فکرے ایسے بول جاتے ہیں۔ اور وہ کریمین جو ہیں دونوں ٹھنڈے مزاج والے جو والدین اپنے اولاد کے لیے رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کو برا بھی دل سے وہ نہیں مناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولاد کے لیے کہ اف تک نہ کہو، اور یہ کہ ان کو ڈانٹنا نہیں کبھی کسی بات پہ، اور نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی والا قولاً کریمہ، اگر وہ سخت بھی بات کر رہے ہیں، غصے میں کر رہے ہیں، تو جواب ان کو قولاً کریمہ کی صورت میں دیا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ والدین کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب ہے چٹائی کی طرح بچھ کے رہو والدین کے سامنے، جیسے ہم چٹائی کو بچھاتے ہیں، ہماری مرضی اس کو سیدھا بچھائیں، ٹیڑھا بچھائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو طے کر لیں یا کھول لیں، چٹائی پہ ہمارا اپنا اختیار ہوتا ہے نا، ایسے ہی اولاد والدین کا کہ چٹائی بن جائے، بچھ جائے، والدین کی مرضی ہے وہ اس کو جیسے بھی کریں۔ تو جیسے چٹائی نہیں آگے بولتی، ہمیں بھی ایسے ہی ان کے آگے بچھ کے رہنا چاہیے، اتنے بڑے حقوق اور آداب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس والدین جیسی نعمت ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کھو بیٹھے ہیں ایسی عظیم الشان نعمت کو، ان کا نعمت بدل پوری دنیا میں نہیں ہے، اور جو خطائیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ تو والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت فضیلت اہمیت بیان فرمائی، باقی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور باقی اور بھی ایسے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمی انداز میں فرمایا کہ کبھی اولاد کا قتل نہ کرنا املاق کے ڈر سے کہ ان کو کھلائے گا کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقک، کہ ہم نے آپ کو رزق دیا اور ان کو بھی ہم دیں گے۔ تو اولاد کا رزق یا والدین کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا خیال کرنا، مسافروں کا خیال کرنا، اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مسکینوں کا، یتیموں کا مال نہ کھانا، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب تک بھی نہ جانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ برائی اور فحش کاموں میں کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فضول خرچی سے مراد یہ کہ اتنا بھی پیسہ نہ بہایا جائے، جہاں ہماری 10 روپے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے ہم وہاں 100 روپے لگا لیں، یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ یا اتنی بھی کنجوسی نہ ہو کہ ہماری 10 روپے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ہم وہاں 5 لگائیں، یہ بخل سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اعتدال ہمارے مذہب کا سب سے پہلا درس ہے، اعتدال، میانہ روی۔ تو فضول خرچی شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح ہم خواتین اپنے گھر میں جوتوں کپڑوں کے معاملے میں بھی اس چیز کو، اللہ کے اس حکم کو مد نظر رکھیں کہ ضرورت کے لیے جتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں تو فضول خرچی سے بچیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اسی سورہ میں کافروں نے، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے اگر سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں تو روح کے بارے میں بتائیں کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اتنا ہی کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا حکم ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ اوپر سے جسم جو خاکی جسم ہے، مٹی کا بنا وہ ہے، اندر اللہ کے حکم کی ایک روح ہے۔ تو روح کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے پھونکی جاتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور تقریباً 12 ہفتے مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے، اس وقت سے دل دھڑکتا ہے اور روح آ جاتی ہے، اور مرتے دم تک
جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کو کھینچ لیتے ہیں، اور پیچھے ایک مٹی کا پتلا رہ جاتا ہے جس کا نام اس وقت غائب ہو جاتا ہے، اس کو میت کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ دنیا میں اس کا نام غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے روح کے نکلتے ہی، اور ہم کہتے ہیں کہ میت کو نہلانا ہے، میت کو لے جانا ہے، تو انسان اس سے اپنی حیثیت، اپنا نام بھی کھو دیتا ہے۔ صرف روح کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، اور اس روح کی غذا پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اور اپنی یاد بنائی ہے کہ جس کو میرے پاس دوبارہ واپس آنا ہے اس کو توانا رکھو۔ ہم نے جسم کی خوراک پہ فوکس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسم کی خوراک ایک ضرورت ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، جیسے قل هو اللہ احد والی صورت میں ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، اس جیسی بادشاہی کسی کی نہیں، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ انہی آیات پہ اسی تعریف کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الکہف، کہف کا مطلب ہے غار۔ جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوالات کیے تھے، 3 سوالات چیلنج کیا تھا کہ گروہ کے بارے میں بتائیں، اور اصحاب کہف کتنے تھے، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اصحاب کہف کتنے تھے۔ انہوں نے پچھلی کتابوں سے کچھ تذکرہ پڑھا تھا، تو ان کو سوال بنا کے آپ کے آگے پیش کیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اور ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین آگے ہم پڑھیں گے۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب ایک روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرما دیا، اور باقی 2 کا سورۃ الکہف میں۔ تو کہف کہتے ہیں غار کو، اس میں اصحاب کہف کا کچھ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ وہ ایک علاقہ، ایک شہر کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے والے، اللہ ہی کی محبت میں توحید پہ قائم رہنے والے تھے، جبکہ اس ملک کا بادشاہ جو تھا وہ اپنا سجدہ کرواتا تھا۔ تو یہ 3 اشخاص جو تھے، ان کا جو دل تھا وہ بیزار ہو چکا تھا بادشاہ کا سجدہ کرنے والوں کو دیکھ دیکھ کے۔ انہوں نے خلوت اختیار کی اور ایک غار میں جا کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو سزا کا حکم بھی سنایا جاتا، اگر تم بادشاہ کا سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس لیے وہ تینوں ساتھیوں جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی، اصحاب کہف۔ تو وہ 3 تھے، جب انہوں نے پناہ لی وہاں پہ تو ان کو نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ جب سوئے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 یا اس سے کچھ زیادہ سال تک وہ سوئے رہے، 300 سال۔ جب اللہ تعالیٰ سلاتے ہیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہم صبح کو ہماری آنکھ کھل جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا فرمائی ہے کہ جب سو کے اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، ہم تو مر چکے تھے۔ جو سوتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کچھ لمحوں کے لیے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں تو دوبارہ روح واپس آتی ہے۔ تو آتے ہی ہماری جو ذہن ہے وہ کمپیوٹر کی طرح چلنے لگتا ہے، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے اٹھ کے کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی۔ تو اٹھتے ہی سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھنے کو حکم دیا گیا، اور دعا کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ شکر اس ذات کا جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اور اگر اللہ نہ چاہیں تو قرآن پاک میں واقعات ہیں، ایک پیغمبر کے بعد حضرت عزیر کے بارے میں بھی کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور یہاں اصحاب کہف 300 سال کم و بیش تک سوئے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو بھوک نے ستایا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھی کو، اپنے جو ان کے پاس کچھ سکے تھے، تھیلی تھی سکوں والی، جیب میں کچھ سکے تھے، اپنے ساتھی کو کچھ سکے دے کہ جاؤ آپ باہر جاؤ اور کھانا لے کے آؤ۔ ان سکوں کو جب بازار والوں نے دیکھا اور اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم 300 سال تک سوئے رہے۔ تو اس پہ اس علاقہ والوں پہ یہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی، یا ہم نہیں مانتے کہ ہمیں جب ایک دفعہ مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جو اللہ 300 سال سونے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ان کو اس چیز کا جواب مل گیا۔ اور اس کا مفصل واقعہ پھر سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی میں ہی سورۃ کہف کے دوران ہی
جو واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت بھی بتائی کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نظر میں جو کچھ بھی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک، کہ دنیا کے اندر جو مال ہے یا بیٹے ہیں یہ صرف دنیا ہی کی خوبصورتی ہے، آپ کے رب کے نزدیک جو اصل چیز ہے باقیات الصالحات، وہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، مال ہے یا بیٹے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے بھی ایک بہن پوچھ رہی تھی اولاد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش ہے۔ وہ کیسے آزمائش ہے؟ آزمائش اولاد بھی ہے اور مال بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا اگر ہم اچھا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اولاد کو نیکی کے کام پہ لگا گئے، مال کو اچھے کاموں میں لگا گئے تو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ہمیں وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ملتا رہے گا۔ جن مال کو جس کام میں لگایا تو اس کا ثواب رہتی دنیا تک، چاہے وہ کام ختم ہو گیا لیکن ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ اسی طرح اولاد کو نیکی کے کام پہ لگا کے ان کو نماز سکھائی، قرآن پاک اچھے قاری حضرات سے پڑھایا، مدارس میں ان کو بھیجا، عالم بنایا، حافظ بنایا، دین کا علم سکھایا، تو بچہ دین کے راستے پہ چلنے لگ گیا، والدین چلے گئے، تو یہی اولاد ہمارے لیے نیکی کا سبب بن گئی، صدقہ جاریہ بن گئے۔ اور آزمائش تب بنے گی جب ہم نے مال کو بھی ضائع کیا ہوگا، غلط کاموں میں اس کو استعمال کیا ہوگا۔ اولاد کو کبھی بھی نہیں اس کو پہچان کرائی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پہ فرض ہے نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ کا حکم مانو۔ اس چیز کی اگر کبھی ان کو لاڈ اور پیار میں اس طرف دھیان نہیں دلایا تو یہی اولاد بڑی ہو کے سب سے پہلے اپنے والدین کی نافرمان بنے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیچھے چلے گا تو ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اولاد اور مال نعمت بھی ہیں اور آزمائش بھی ہیں، استعمال اچھا ہونا چاہیے تو نعمت ہی نعمت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو ضرورت کے لیے دی ہے وہ آزمائش میں جس طرح کہ ہم آگے پڑھیں گے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جس کے پاس مال کم ہے وہ بھی امتحان میں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ مال کم والا بیچارہ کیوں امتحان میں؟ وہ صبر کرے گا، اسی پہ راضی رہے گا تو انعام پائے گا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دنیا تو 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ کب تک وہ اس قسم پوچھنے کی زندگی میں رہے گا کہ مال نہیں ہے اور مشکلات میں؟ آخر ایک دن ختم ہی ہونا ہے زندگی، تو زندگی کا ختم ہوتے اس کے جنت کے دروازے کھل جائیں کہ اس نے صبر کیا تھا، جو ملا راضی رہا۔ تو جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اس نے مال کا غلط استعمال کیا، اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقات نہیں نکالے، تو مال کا حصہ غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، اپنے رب کی رضا حاصل نہیں کی، تو یہی مال کل قیامت کے دن اس کے لیے آزمائش بھی بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مال اور اولاد کیوں۔ تو یہاں سورۃ کہف میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور بیٹے بے شک نعمت ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہیں، اللہ کے نزدیک جو انعام پانے والی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بچے نہیں تھے لیکن رہتی دنیا تک نام زندہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رابعہ بصرہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، کوئی حسب نسب نہیں تھا، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے روایات میں آتا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت حسین و جمیل تھی، نہ پیچھے سے کوئی حسب نسب تھا، حبشہ نسل کی تھی، بعض روایات میں لکھا ہے۔ تو حسب نسب یا بچے ہونا ان کا نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، بلکہ ان کے جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جو ولیہ تھی، ان کا نام آج کیسے تاریخ میں لکھا ہوا سنہرے حروف کے ساتھ، اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، نیک اعمال۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں بیان فرمایا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، چھوٹا بڑا ہر عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا، اور انسان بے بس ہوگا، کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا اپنی حمایت میں کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت زبان بند ہو جائے گی، اور ہاتھ کے جو اعمال کیے تھے ہاتھ بولیں گے اور پیر بولیں گے۔ تو اس کا ذکر بھی سورۃ کہف میں ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو کچھ کیا تھا وہی ہوگا۔ تو اصحاب کہف کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی 15 پارے کے آخر میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ ایک جو بزرگ ہیں وہ علم میں آپ سے میرے نزدیک زیادہ ہیں، وہ ہے خضر علیہ السلام۔
موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا کہ آپ فلاں سمندر یا دریا کے کنارے جائیں، وہیں آپ کی ملاقات ہوگی خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیسے مجھے ملے گا، کنارہ تو بہت لمبا سا ہوتا ہے، کہاں وہ ٹھہرے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اپنے کسی ساتھی کو بھی ساتھ رکھیں، کوئی خادم ہو ساتھی ہو، اور ایک مچھلی پکا کے بے شک لے جائیں، اس کو آپ کھانا چاہیں تو آپ کھا بھی سکتے ہیں جب بھوک لگے، لیکن جہاں پہ مچھلی خود بخود آپ کی کشتی سے نکل کے سمندر میں اس سے چھلانگ لگا دی تو وہی جگہ ہوگی جہاں خضر علیہ السلام ٹھہرے ہوں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کہ اپنے خادم کو ساتھ لیا، کشتی میں بھونی ہوئی مچھلی رکھی اور سفر شروع کیا۔ تو جیسے مچھلی نے چھلانگ لگائی تو موسیٰ علیہ السلام غالباً اس وقت نیند میں تھے، تو جب ان کی آنکھ کھلی، ان کو بھوک لگی اور خادم سے مچھلی مانگی تو اس نے کہا میں تو بھول گیا، مچھلی تو پیچھے ہی کہیں اس سے چھلانگ لگا کے چلی گئی تھی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی کو کیوں بھلایا۔ تو دوبارہ سے پیچھے ہوئے اور اس سے پوچھا ان سے کہ کہاں مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی، مجھے وہ جگہ بتائیں۔ تو جب انہوں نے وہ جگہ بتائی تو وہیں خضر علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان سے ہوئی اور فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جو عمل مجھ سے ہوگا آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے گا،